آج اپنے بارے میں بہت زبردست بات ہے۔ پٹھان پشتو میں موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے دین کا کام کبھی نہیں لیتا۔ بگ برین رحیم خان کے ساتھ السلام علیکم۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بتائیں گے وہ ایک شخص ہے، وہ ایک زبردست لڑکا ہے۔ اس کی میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس کا نام ہے طارق پٹھان۔ طارق پٹھان پشتو میں موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ وہ انفارمیشن ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بہت زبردست اس کا ریسرچ ورک ہوتا ہے اور بہت زبردست قسم کے اسلامک حوالے سے یا سائنسی اعتبار سے وہ حوالے دیتا ہے اپنے لیکچر میں، اور اس چیز کو، اس مسئلے کو یا جو ایشو ہوتا ہے اس کو وہ ڈسکس کرتا ہے اپنے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے۔ اس کو آج ملا تھا سلور بٹن، اس کو 1 لاکھ سبسکرائبر کے طور پر اس نے آج اپنے بارے میں بہت زبردست باتیں، اور وہ باتیں مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور تاکہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے اچھے زبردست قسم کے مینٹرز ہیں یا اس طرح قسم کے ٹیچرز ہیں، اس طرح قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک دوسرے کو انکریج کرے، سپورٹ کرے، ان کو آگے لے جائے، ان کو یہ جتنے بھی میراثی ٹائپ کے جتنے بھی یہ غول غپاڑے والے لوگ ہیں جو میڈیا پہ فحاشی پہ لاتے ہیں یا اس طرح کے ٹک ٹاک پہ ناچ گانا وہ کرتے ہیں، تو ان پلیٹ فارموں پہ جب ہم نہیں آئیں گے، ہم ان جیسے لوگ نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے اور اچھی اچھی باتیں نہیں کریں گے، تو اس پہ اسی قسم کی غلیظ حرکتیں لڑکی لڑکیاں کرتے رہیں گے اور یہ پلیٹ فارم ان کے لیے خالی رہے گا۔ تو میں نے یہی سوچا، اس کے بارے میں اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اکثر مجھ سے لڑکے پوچھتے تھے کہ یار آپ کون ہو، ریسرچ کیسے کرتے ہو، تم ایسے کامیاب کیسے ہو گئے، تو اس نے اپنے بارے میں کچھ باتیں کی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور ظاہری بات ہے آپ امپریس ہوتے ہو تو اس کے بارے میں آپ اس بندے کے بارے میں بولو گے، اس کے بارے میں بتاؤ گے، اس کے بارے میں ویلاگ کرو گے، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، بہت زیادہ زبردست اس کی جو اپروچ تھی، اس کی جو نیت تھی، اس کے جو نظریات تھے وہ مجھے بہت اچھے لگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے کام نہیں لیتا، یقیناً اس بندے کی اپنی خواہش، اپنی ایک قربانی نہ ہو، اپنا ایک دلی امنگ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے دین کا کام کبھی نہیں لیتا۔ جب ہوگا، جب انسان کو اس کی طلب ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے بندے کو اپنا نائب بناتا ہے اور اسی سے اپنے دین کا اور اپنے جو قوموں کے بنانے کا یا اس کو زبردست آرکیٹیکٹ بنانے کا وہ کام سنتے ہیں۔ تو طارق پٹھان بھی ان میں سے ایک ہے۔ طارق پٹھان نے کہا کہ میں نے تقریباً 11-12 سال اسی ریسرچ میں گزارے کہ لوگ قابل کیسے بنتے ہیں۔ میں نے ذاکر نائک کو پڑھا، میں نے اس کو سنا، میں نے اس پہ بہت زیادہ، جب میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دماغ، اتنا تیز، اتنا زبردست قسم کا IQ کیوں دیا ہے، تو مجھے تب پتہ چلا کہ انسان جب محنت کرتا ہے، سوچتا ہے اور وہ اس کے طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر اس بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اس نے اس کے کچھ حوالے دیے، پھر اس نے کہا کہ پھر مجھے 2-3 صورتیں ہیں جو جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس نے سورہ ال عمران کے بارے میں بتایا۔ سورہ ال عمران کے بارے میں اس نے ایک آیات بتائی جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ جب توکل نہیں کریں گے کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے یا کسی کو آغاز کرنے کے لیے، آپ توکل نہیں کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو توکل بہت زبردست چیز ہے۔ آپ کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے توکل بہت ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توکل کرتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں، میرے نام پہ میری وجہ سے جو توکل کرے گا میں اسی کو کامیاب کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے سورۃ عنکبوت کا ایک وہ آیات سنائی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ جو لوگ میرے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یقیناً میں اس کو اپنی علم سے علم دیتا ہوں، اس طرح کچھ مفہوم ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب کوئی اس طرح مجاہدہ کام کرے گا، کوئی اس طرح دین کا کام کرے گا اور اس طرح کوئی ہمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے علم سے علم دیتا ہوں۔ جتنا بھی انسان کے آبزرویشن ہوتی ہے، جتنا اس نے اچھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، جتنا اس نے دین کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو اس کو ایک قسم کے سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی حکمت سے، اپنے علم سے علم دے دیتا ہے۔
یہ اس نے وہ بتایا کہتا کہ میں جب کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں تو جتنا میں نے پڑھا ہوتا ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا ہوتا ہے، جتنی میں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، وہ سائنس کے بارے میں ہو، وہ چاہے ہسٹری کے بارے میں ہو، وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں ہو، وہ قرآنک سے ہو، وہ حدیث سے ہو، تو وہ ساروں کے کچھ نہ کچھ پوائنٹس آ کر میرے ٹاپک میں کھلنے لگتے ہیں وہ الفاظ۔ تو یقیناً پھر اس نے تیسرا جو اس نے آیات کا ذکر کیا وہ ہے سورہ انبیاء کا ایک، تو اس نے بتایا کہ اس نے استاذ کا ذکر کیا کہ آپ کا استاذ بھی بہت ضروری ہے، مطلب مفہوم اس آیات میں اس طرح ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مطلب قرآن جتنا بھی ہم نے سنا ہے، جتنا بھی آپ سرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار کہا کہ اس میں بہت نشانیاں ہیں، اگر تم اس کو مطلب پانا چاہو، ڈھونڈنا چاہو، اس کے سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے، مطلب اس کے پیچھے لگو گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ مطلب آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس طرح کی مطلب فکر ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بے فکر لوگوں کو، بے غم لوگوں کو، بے پرواہ لوگوں کو اپنا علم نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوشش شروع کی، میرے نیت یہی تھا کہ میں دین کی خدمت کروں، میں اپنے مطلب کلچر کا جو اس نے مطلب جو مجھے سن رہے ہیں، میری کمیونٹی، میرے پٹھان بھائی، میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، وہ جو مجھے سنے اس سے وہ مستفید ہو، اس کو علم ہو، اس کو مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے میں اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ مجھے مطلب یہ ہے کہ سلور بٹن کا جو شوق ہے وہ دنیاوی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ شوق یہ ہے کہ میرے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی باتیں اس نے کی ہے، اور یہ باتیں ہر اس انسان کے لیے ہے جو مطلب ہمارے جتنے بھی ینگ جنریشن ہے، جتنا بھی ہمارے یہ ینگ لڑکے ہیں، مطلب آپ لوگ کوشش کرو گے، آپ ابھی سے اپنی ریسرچ سٹارٹ کرو، اپنی اسٹڈی سٹارٹ کرو، اپنی کچھ نہ کچھ علم حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سوچو کہ ایک جو بے دین لوگ ہیں یہ آپ کے کلچر کو، آپ کے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، یا مطلب یہ کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں اپنے چیز کو لاگو کرنے کے لیے۔ مطلب دو طرح کی باتیں ہوئی، ایک آپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور ایک ان کے فیور میں ہو رہی ہے۔ مطلب ہر انسان کو اپنی ذمہ داری اور اپنی استطاعت کے مطابق یہ بات شیئر کرنی چاہیے، یہ اس میں حصہ ڈالنا چاہیے کہ میں کس حد تک اپنی دین کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی فلاح چاہتا ہوں، اپنے دین کی فلاح چاہتا ہوں، اپنے مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، اپنے لوگوں میں ایک زبردست قسم کا انقلاب لا رہا ہوں، اس میں شعور لا رہا ہوں، اس میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، آج کل کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یہ ساری جو ہے یہ ساری یہ فلاح ہے انسان کی، مطلب یہ کہ انسان کی اچھائی کے لیے ہے اور انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، دین بھی آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور جو انسان اس چیز میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ سپورٹ کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو مطلب ان کی زبردست قسم کی تعریف کرنی چاہیے، ہر موقع پر ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے، یہی ایک آپ کی بدنیتی اور آپ کی حسد اور آپ کی بے فکری کو مطلب ثابت کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا لے رہے ہو، کتنا اس کو مطلب کیسے لے رہے ہو، کیسے دیکھ رہے ہو۔ تو بعض چیزیں ٹھیک ہے ہمارے استطاعت کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ شیئر کریں، ہم اس کو پروموٹ کریں، ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم دیکھیں ایٹ لیسٹ۔ ایسے اس میں ٹاپک ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریسرچ ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن ہم بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے شعور کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، جرنل باتیں ہوتی ہیں، ہمیں ٹھیک ہے CSS نہیں پاس کرنا ہے، ہمیں ٹھیک ہے اتنا مطلب انفارمیشن نہیں دینا ہے، لیکن بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں بندے کے کہ وہ آپ کو جگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ آپ کو مطلب شعور دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مطلب دین میں اسٹرگل کرنا آپ پر فرض ہے، آپ اپنے دین میں اسٹرگل کرو گے، آپ اپنی ہمت دو گے، آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرو گے۔